میرے دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے بارے میں چند وقت عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے تقریب ہے، اور ماشاءاللہ یہ انعامات اور خوش قسمت ماں باپ کے خوش قسمت اولاد کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کلام اللہ کے لفظ کو یاد کر لینا یہ کوئی کمال ہے؟ جی ہاں، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 1400 سال میں امت محمدیہ کے اندر یہ اتنا بڑا کمال ہے کہ اس جیسا کمال اس دھرتی پہ کوئی امت پیش نہیں کر سکتی۔ یہودی ہم سے پہلے ہیں، عیسائی ہم سے پہلے ہیں، اس طرح صابی زبور ماننے والے ہم سے پہلے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر دیکھے نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارا حافظ قرآن پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کمال کیسے ہے؟ 29ویں پارے کی سورت القیامہ، اس پر رب کریم نے اس کمال کا دعویٰ فرمایا ہے جو حافظ قرآن کے منہ سے اس دعوے کی تصدیق ہو رہی۔ وہ بات کیا تھی اور دعویٰ کیوں کیا گیا؟ رسالت امام علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں اور یہ قرآن کریم لکھا ہوا اس زمانے میں نہیں، پڑھا ہوا حضور کو سناتے۔ آپ علیہ السلام فطرتاً، نیچرلی، فطرتی طور پہ ایک کام کرتے جو اللہ کی طرف سے حکم نہیں، پھر اللہ نے وہ کام بات روک دی۔ وہ کام کیا تھا کہ جب وہ جبرائیل پڑھ رہے ہوتے تو حضور ساتھ ساتھ پڑھتے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ریوائزنگ، اردو میں کہتے ہیں دہرانا، یہ ساتھ حضور فرماتے۔ تو جبرائیل امین نے تو کچھ نہیں کہا، اللہ جل شانہ نے ایک آیت نازل فرما دی۔ فرمایا پیارے پیغمبر، آپ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی مت فرمائیے، اور جلدی مت فرمائیے کہ لفظ لا تحرک به آپ نے اپنے ہونٹ تک نہیں ہلانا، بالکل خاموش رہ کر فرمائیے۔ سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کوئی شوق سے ہونٹ نہیں ہلاتے، تو ضرورت کی بنیاد پہ ہلاتے، اور ضرورت کیا ہے کہ تاکہ یہ کلام بھول نہ جائے، یاد ہو جائے اور یہ امت تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ رسالت آپ کی ڈیوٹی ہے کہ رسالت آپ کو رب نے نبوت دی ہے، اور اس نبوت کو حضور نے آگے پہنچانا ہے، اور اگر حضور نہ پہنچائے تو پھر نبوت کا معاملہ کیسے؟ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے، فإن لم تفعل، نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ادھر سے فریضہ منصبی ہے، تو اس ضرورت کی بنیاد پہ حضور دہرا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت باوجود ہے کہ ضرورت کو جانتے اور منع کر رہے ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو رب نے اگلا دعویٰ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، جو آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے، جو آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، خواہش تمنی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ قرآن اکٹھا کیسے ہوگا اور پڑھا کیسے جائے گا، محبوبم یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے خالق کا کام ہے، ہم جمع کرا کے بھی دکھائیں گے اور پڑھوا کے بھی دکھائیں گے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ان علینا یہ ہماری ذمہ داری، علیہ کا الزم کے معنی، ٹھیک ہے؟ تو ان علینا جمع ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کرائیں گے۔ اللہ جمع تو ہو جائے گا، کوئی پڑھے گا۔ یہودیوں کے پاس بھی تو تورات جمع شدہ تھی، عیسائیوں کے پاس بھی انجیل جمع شدہ تھی، صحابیوں کے پاس زبور جمع شدہ تھی۔ اللہ یہ جب جمع ہو جائے گا آگے پھیلے گا کیسے؟ فرمایا وہ قرآن، اس کتاب کا نام پڑھے جانے والی کتاب، اس کے پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آج یہ خوش قسمت ماں باپ کی خوش قسمت ہونا، بلکہ میں یوں کہوں خوش قسمت اساتذہ کے خوش قسمت شاگرد، یہ کلام اللہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے اس دعوے کی تصدیق کر کے ذمہ داری خدا حافظ قرآن کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ یہ کمال، اس جیسا کمال اس پوری امتوں میں نہیں،
امتیں کتنی ہیں؟ جتنے نبی اتنے امتی. 1,24,000 انبیاء تو 1,24,000 امم. 1,23,999 کم و بیش پیغمبر کی امتوں میں کسی امت کے اندر یہ کمال نہیں ہے جو حضور پاک کی امت میں کمال ہے. اس لیے کمال ہے. اور اس کمال میں امت محمدیہ اکمل ہے. اس سے بڑھ کے اور کمال نہیں ہے. کیوں؟ میرے پاک پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، حضور نے پڑھا اور صحابہ کو یاد کروایا. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک کے منہ مبارک سے قرآن کو حفظ کیا. پھر عبی بن کعب آئے، عبداللہ بن عباس آئے، زید بن ثابت آئے، حضرت علی آئے، حضرت عمر آئے، اجل حضرت عبداللہ بن مسعود آئے. استقرأ القرآن من اربع، جن کے لیے روایت موجود ہے. اجلہ لوگ بیٹھے اور ان میں قرآن کریم کو بیٹھ کے جمع. ان علینا جمعہ و قرآنہ، حضور پاک نے یوں قرآن کریم پڑھایا اور یاد کرایا. میری فیلڈ بی اے کے بعد قانون کے ساتھ بھی ہے. یہ وکالت کے شعبے سے میں ایک عرصہ منسلک رہا ہوں، اور وکالت کا شعبہ مجھے ویسے ہی پسند ہے کہ اس میں خاموشی ہوتی ہے اور دلائل چلتے ہیں، شور شرابہ نہیں ہوتا. تو ہمارے پیٹی بند بھائی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، دوست ہیں، وکیل ہیں، لیکن وہ کچھ لبرل مائنڈ کے ہیں. یعنی لبرل مائنڈ کا معنی ہے مولوی نے کیا اس دماغ کے آدمی. سنجیدہ زبان میں، سنجیدہ طبقوں میں گفتگو کبھی بند نہیں ہوتی، وہ سمجھائی جاتی ہے. یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، سوال جواب ہوتے ہیں. ادھر مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں آپ سے ایسا سوال کروں گا، جواب آتا ہو تو ہاں کرنا، نہ ہو تو سیدھی سیدھی نہ کرنا. یہ مولویوں والا ہے، ملاقہ نہیں لینا. ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں. کہتے ہیں مجھے تمہاری دو باتیں سمجھ نہیں آتی. جس جلسے میں بیٹھتے ہو یہی سناتے ہو کہ قرآن کو یاد کرا کر آگے پھیلانے کی ذمہ داری اللہ کی. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں آپ پکے ہیں؟ میں نے کہا اس بات پہ میں پکا، بالکل یہی بات ہے. اگلا سوال کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے، قاری صاحب کی کلاس میں لڑکے پر محنت جاری ہے، صبح نماز کے وقت سے اٹھا ہے، رات تک قرآن سامنے رکھ کے رٹے لگا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور تم اس بنیاد پہ چندے لیتے ہو، ڈونیشن لیتے ہو، مدارس بن رہے ہیں، مکاتب بن رہے ہیں، کلاسز چل رہی ہیں، حفظ چل رہا ہے. تو اگر قرآن کریم اتنی بھولنے والی کتاب ہے کہ اس کے لیے اتنی محنتیں کریں تو پھر اللہ کی ذمہ داری کہاں ہے؟ اگر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگلے نسلوں تک پہنچے گا تو پھر اتنی محنتوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ محنتیں چھوڑیں. بندے میں سوال کرتے وقت ایک مادہ ہو، ایک دائیا، ایک اندر کی چیز ہو، تو وہ کبھی سوال میں بندہ دو نمبریاں نہیں کرے. وہ مادہ کیا ہے کہ سوال کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے اس کا جواب پوچھے. اگر ضمیر جواب دے دے تو پھر سوال نہ کرے، کیونکہ اگلے کا ضمیر بھی زندہ ہے، وہ جواب دے دے. اور اگر ضمیر سے تمہیں جواب نہیں ملا تو پھر پوچھ لو. دو باتیں ہوں گی، یا آپ کا فائدہ ہو جائے گا یا سامنے والے کا فائدہ ہو جائے گا. افادہ اور استفادہ دو میں سے ایک ہو جائے گی. لیکن بعض اوقات ان دو سے ہٹ کے لوگ سوال کرتے ہیں. وہ ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کا کام صرف اعتراض کرنا ہو اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو. یہ لبرلز طبقہ ان لوگوں میں سے جن کے ضمیر ماشاءاللہ الا ہو چکے ہیں اور وہ صرف علماء کو نشانہ بنا. حالانکہ اس سوال کا جواب ان کی پوری زندگی میں موجود ہے. میں سمجھ گیا کہ ان نے اس پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا میرے وکیل بھائی اس سوال کو 1 منٹ پینڈنگ کر لو، ادھر رکھ لو، اس کا جواب میں دوں گا، لیکن ایک مسئلہ پہلے حل کر لیتے ہیں. اس کو گل آ گئی ہے، میں دونوں آ کے سے تسی ہاں کرنا ہے نا. میں نے کہا میں ہاں نہ کروں گا، لیکن اس سوال کا اگر جواب چاہیے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، اس کا جواب یہ خادم دے کر جائے. پوچھے. میں نے کہا آپ وکالت کے علاوہ بھی کچھ مصروفیت رکھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کیا؟ کہتے آپ کو پتہ تو ہے میں سارا دن عدالت میں ہوتا ہوں، لیکن کاروبار میں نے شیئر ہولڈر کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے. میرے شیئر ہے، میں پارٹنر ہوں بڑے بڑے بزنس مینوں کا، ان کے ساتھ میرا حصہ ہے. تو مال میرا ہوتا ہے، کماتے وہ ہے، پھر ہماری کسٹی جو ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کا نفع لے لیتے ہیں. میں نے کہا تو وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتے رزق نہیں کمانا بچوں کے لیے، حلال کمائے گا. مولویوں کی طرح تھوڑے تم چلو بیٹھے یہ وہ. میں نے ٹھیک ہے اگلی بات آ جائے گی، لیکن
آپ رزق کمانے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں جی۔ تو میں نے کہا جہاں قرآن میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے جو آپ نے مجھے کہا کہ ان علینا جمعہ قرآن، قرآن کو جمع کر کے اس کے آگے پھیلانے، بتانے، سنانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تو وہاں اس قرآن کریم 16ویں پارے کے آخری صفحہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کے آخری رکوع پہ ایک آیت اور بھی لکھی اور وہ معیشت کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، رزق کے بارے میں۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں کی عادت تھی مکہ کے لوگوں کی کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے جی۔ کیوں؟ اولاد کے ذبح کی دو عادات تھے، ایک تو تھی بیٹیاں مار دو، بیٹوں کو زندہ کرو تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے، اور دوسری ترتیب تھی بیٹوں کو بھی ختم کر دو، کیوں؟ ہمارے پاس کھلانے پلانے کی جتنی طاقت نہیں، ہم کھلائیں گے کہاں۔ تو قرآن کریم نے اس دوسری نحوست کے رد پہ آیت اتاری، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ کیوں بچے مارتے ہو؟ کیوں اولاد کو قتل کرتے ہو؟ خشیۃ املاق، تمہیں رزق کا ڈر ہے، کھلانے پلانے کے مسئلے کا ڈر ہے، کھلاؤ گے کہاں سے؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان چھوٹے بچوں کی بدولت ان کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ نحن نرزقہم وإیاکم، پہلے ہم ہے، بچے مراد ہیں، پھر تم بڑے مراد ہیں۔ اس حدیث میں کہا گیا ترزقوا بضعفائکم، فرمایا تم اپنے گھر کے غریب، ناتواں، کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، یعنی وہ بچہ ہو یا گھر میں کوئی سینس لیس کوئی دیوانہ ہو یا کوئی خاتون ہو یا کوئی بوڑھا بوڑھی ہو، اس کی بنیاد پر تمہیں رزق ملتا ہے۔ میں اس کو عقل کی بنیاد پہ آپ کو سمجھاؤں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، ایک ٹرالر جا رہا تھا جس کے پیچھے گاڑیاں لوڈڈ ہوتی ہیں اور وہ آگے کسی وجہ سے کھائی میں گرنے لگا نا، تو وہ جو ڈرائیور والا حصہ تھا وہ کھائی میں پہنچ گیا، لیکن جو پیچھے ٹرالر لمبا تھا اس میں کوئی 20 گاڑیاں 15 گاڑیاں ٹھہری ہوئی تھی مختلف منازل میں، تو اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ گر نہ سکے، وہ آسانی سے بچ گیا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ بعض بوجھ آپ کو گرنے سے بچا دیتے ہیں، بعض ذمہ داری۔ تو یہ ترزقوا بضعفائکم یہی ہے کہ تمہیں رزق ملتا ہے تمہاری محنت کی بنیاد پہ بات نہیں ہے، ان کمزور ناتمام بندوں کی بات ہے جس کی وجہ سے رب تمہیں رزق دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ایک کار کی ڈگی ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے، کیوں؟ اس سے چھوٹا بوجھ اٹھانا ہے۔ ایک ٹرالر کی بڑی سی ڈگی ہے، اتنا بڑا ڈگا ہے، اس سے پتہ نہیں کتنے گاڑیاں اٹھانی ہیں، تو ہر بندے کو رب کریم اتنا حوصلہ عطا فرماتے ہیں جتنا وہ بوجھ اپنے گھر کا اٹھاتا ہے۔ یہ نہ کہے میں بوڑھی ماں کو کچھ دے رہا ہوں، اپنی بہن کو دے رہا ہوں، اپنی اولاد کو دے رہا ہوں، میرے ساتھ میری بھتیجیاں بھتیجے کھا رہے ہیں، یا میری بہن کا خان فوت ہو گیا اور میرے بھانجوں کو میری جیب سے جا رہا ہے تو جی میں بڑا 30 31 32 سال خان ہوں۔ نہ بابا، یہ ترزقوا بضعفائکم، ہو سکتا ہے تیرا جو انکریمنٹ لگا ہے یا تیرا ٹی اے ڈی لگا ہے یا تیرا فنڈ لگا ہے، تیرا جی بی لگا ہے یا تیری تنخواہ بڑھی ہے، ان غریب معصوم بچوں کی بو کی وجہ سے۔ اب یہ میں نے صرف سمجھا ہے، وہ اسی آیت پہ آئے، رب نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہی کی بدولت تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو میں نے اس وکیل صاحب سے کہا، میں نے کہا وکیل بھائی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی، آپ نے کیوں شیئر کیا ہوا ہے اور کاروبار کر رہے ہیں؟ میں کہتے کیا مطلب تیرا دکان کو تالا لگاؤ؟ میں نے کہا جی ہاں، دکانوں کو تالا لگائیں اور گھر بیٹھ جائیں، اللہ رزق دے گا، اللہ کی ذمہ داری میں تمہیں یقین نہیں ہے؟ اب اسے سمجھ آیا کہ کل جا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام پہ سیاد آ گیا کہ میں کہنا کہتا رہا تو کہلا کیا بیٹا۔ میں نے کہا آپ مجھے کہہ رہے تھے ہے بہت محنت کرتے، پڑھو جی پڑھو پڑھو پڑھو، رزق قرآن کی یاد کی ذمہ داری اللہ کی، اللہ کرے گا حفاظت، تم کیوں رزق کے کام کراتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی رزق دینا کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، تم نے کیوں دکانیں کھولی اور کاروبار کیوں کیا؟ مجھے پلٹ کے کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ اوپر سے بوری لٹکائے گا، یہ گندم کی بوری لے لو، اوپر سے اللہ نے مجھے کوئی باجرے کی بوری دینی ہے، یہ دال دینی ہے، یہ لے لو۔ عقل ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، فہم و فراست دی ہے، تک دو کریں گے، محنت کریں گے، خون پسائے گی، کمائی آئے گی تو ٹھیک ہے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔
میں نے کہا یہی جواب اس سوال کا دے دے جس کو پینڈنگ کیا تھا کہ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن خوش قسمت زبانیں، خوش قسمت مال، خوش قسمت جسم، خوش قسمت جگہ، خوش قسمت لوگوں کی اولاد اور خوش قسمت اساتذہ پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری۔ تیرے پیٹ پر بات آئی، تیرے رزق پر بات آئی، تیری دولت پر بات آئی، تیرے بزنس اور کاروبار پر بات آئی، تجھے جواب سمجھ آ گیا، لیکن دین کی بات تھی تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہماری سمجھ سے زیادہ تر ہو۔ تو میں نے بات کر رہی تھی ان علینا جمعہ و قرآنہ کے واسطے سے آپ سارے مجمع کے ہر بندے کی زمین پہ دستک دے، ناکنگ کر کے جملہ کہنا کہ اپنی اولاد کو اسکول کالجز پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے، ہم نے بھی پڑھا، لیکن دیندار ضرور بناؤ اور دین ضرور پڑھو، یہ یاد رکھو۔ دین کی بنیاد جب آپ کی اولاد میں پڑ جائے گی، اللہ کی قسم جو سکون رب تمہیں دے گا وہ دنیا کے لاکھوں اربوں خرچ کرنے سے بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے کل ایک مدرسے کے ختم بخاری پر ایک سفید ریش والد کو اپنے بچے کو گلے مل کے دورہ حدیث کی مبارکباد دیتے ہوئے روتے دیکھا ہے، اللہ اکبر، وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں، بندے کے آنسو نکل آئے آنکھوں سے۔ والد کہتا ہے فزت برب الکعبہ، میرا بچہ حافظ کے بعد عالم بن گیا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سکون، یہ سکون آپ کو، میں اپنے اسکول میں ٹاپ کر کے آیا ہوں، یہ ریاضی اور یہ انگلش اور یہ کیا اور یہ میری ڈوب کی زبان، لیکن اسلامیات میں ہم زیرو۔ میرے والد محترم مجھے آج بھی، میری والدہ خوشی کا اظہار تو کرتی لیکن مجھے یہ کہتے ٹھیک ہے خوشی ہے، اچھی بات ہے، تجھے انعام ملا ہے، ٹرافی ملی ہے، کپ ملا ہے، لیکن جس دن تیرے سر پہ پگڑی ہوگی اور تو مولوی بن کے ہمیں بتائے گا ہمیں اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے، اصل خوشی ہوگی تب۔ میری ماں باپ کو کمانے کے لیے پیسوں اور دولت کی ضرورت نہیں تھی، آج آپ نے میرے لیے کرسی لگائی ہے، یہ میں تو بڑی ماں کا بیٹا بیٹھا ہوں، اس کی وجہ صرف اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے۔ تو پھر اپنی اولادوں کو اس عزت کے لیے کیوں نہیں، جب دنیا میں یہ عزتیں ہیں، آخرت کی عزتیں اس سے بڑھ کے بدار الآخرت خیر و ابقا، قرآن کہتا ہے خیر و ابقا، آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کا جو ٹھکانہ اور گھرانہ ہے وہ دنیا کے ٹھکانوں اور گھرانوں سے ہزار گنا کیا لاتعداد گنا بڑھتے ہیں۔ ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو سینے میں رکھا ہے، میں تمہیں ضمیر پہ دستک دے کر کہتا ہوں انہیں عالم بھی بنواؤ، تاکہ یہ بچے جو آج پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ بتا پائیں کہ اس سورت کا نام فاتحہ کیوں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ بتا پائیں کہ سورۃ البقرہ کیوں ہے۔ بقرہ تو ایک کاؤ اور ایک گائے کو کہتے ہیں، قرآن میں دوسری سورت کا نام گائے پر آ گیا، کیوں گائے کہاں سے آئی یہ آپ کو بتا پائیں۔ سورۃ التی یذکر او تذکر فیہ البقرہ، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق تمہیں وہ واقعہ سنا پائیں کہ وہ گائے کون سی تھی، اس کا رنگ کون سا تھا، اس کو ذبح کیسے کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے مقتول زندہ ہو کے اپنے قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ دنیا سے رخصت کیسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام سرخرو کیسے ہوئے اور دشمن ناکام کیسے ہوئے، یہ تمہیں بتاتا۔ سورۃ آل عمران، یہ بتائیں آل کون ہے، عمران کون ہے، یہ آل عمران کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں۔ سورۃ النساء، نساء کا معنی عورتیں، امرأۃ ایک، امرأتان دو، نساء کئی عورتیں، یہ بتائیں کہ نساء کیوں اتری تھی، یہ سورت کیا تھی، یہ کیا معاملہ، یہ سورۃ الناس تک چلے جائیے۔ سورۃ الناس کا معنی پیپل سورت، عوامی سورت، لوگوں کی سورت، یہ لوگ سے مراد کون، یہ قل اعوذ برب الناس میں ناس الگ ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تینوں ناس علیحدہ ہیں۔ یہ بیان قرآن حضرت تھانوی کو اٹھا کے آپ کو بتائیں گے کہ ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے، اللہ نے تینوں کی بات کس طرح کی ہے کہ آپ کو بتا پائیں گے۔ آج آیتیں سناتے ہیں، کل آپ نے نفاذ کو عالم بنانا ہے، یہ تمہیں حدیث کے ساتھ ان آیات کا مطلب
اور جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ جلسے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے مفتی صاحب بلوایا اس نے بڑی تقریر کی آج واہ واہ کر دیتے ہیں، یوں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ادھر لگی ہوئی ہے وہ ہر کے دل میں لگی. یہاں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو دل میں ہے وہی لگاتے پھرو، وہی بتاتے پھرو. بھئی دنیا میں رزق کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں اور دین کو چھوڑتے ہیں. کتے اور خنزیر پر اب رزق دیتا ہے، اب محمد کریم کی امت ہے، اللہ ہمیں رزق سے محروم کیسے کرے؟ آپ بتاؤ، ایک کتے کو رزق نہیں ملتا، خنزیر کو رزق نہیں ملتا. آپ نے دیکھا کوئی خنزیر مرا پڑا ہو اسے رزق نہیں ملا، کوئی کتا مر گیا ہو اسے رزق نہیں ملا. اللہ کتے اور خنزیر کو رزق دے سکتا ہے. تو اور میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم رزق سے محروم نہیں ہو سکتے. آج ہم ایک رزق کی وجہ سے، ایک دولت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے آخرت کی آرائشوں کو، آخرت کی عزت کو، دین کی عصمت کو بیچ دیں اور اپنی اولادوں کو ہم مدارس سے دور کر دیں، مساجد سے دور کر دیں، دین داروں سے دور کر دیں. یہ کلمے سے اور حضور سے وفاداری نہیں. پیغمبر سے وفاداری یہ ہے کہ محمد سے وفا تو جو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم دے. کیا لوح، کیا قلم. لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم لکھنے کو کہتے ہیں. پہلے دن رب نے تختی اور قلم کو پیدا کیا، فرمایا اکتب فکتب ما کان ما یکون. اس ایک تقدیر کی قلم نے جو کچھ ہوا، جو ہو رہا، جو ہوگا، سب کو اکٹھا لکھ کے رکھ دیا. جسے قسمت اور تقدیر کہتے ہو، وہ سارے تیرے قدموں میں رب ڈال دے گا اگر تو محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا وفادار امتی بن. میرے دوستو، یہ بلانے کا مقصد صرف یہی ہے، یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اشتہارات چھاپ کے عوام کو اکٹھا کرنا کا ایک ہی مقصد. اور سنیں، یہ جو بچوں کے سر پہ پگڑی باندھنی ہے، یہ کہیں سب کمرے میں نہیں باندھ سکتے تھے؟ ہمیں کیوں بلایا؟ سب کو آپ کو کیوں بلایا؟ صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ آخری پروگرام ہے، اور جب آخری رکعت چل رہی ہو تو آنے والا بھی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. انہوں نے پورے وقت میں جب قرآن پڑھا اور اس آخری سورت کی تقریب میں تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ ثواب ملے. ایسے نہیں بولا خبر میں کیسے سورت ناس نہیں آتی سب ہے کہ گھر پڑھاوے نہ جا. چلو جی بسم اللہ 113 سورتیں پڑھا سکتے ہیں، 14 منٹ پڑھا سکتے ہیں. تو بھائی صرف ہم آپ کو سمجھانے، ثواب میں شریک کرنے، بلانے، بتانے، اس کے لیے بلایا. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں، ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگ راہ. ہم وہ نہیں جنہیں اہل زمانہ بنا گیا، وہ نہ بنو. ہم کیوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم فلاں فلاں نہ بابا. ہم ترتیبوں سے ہٹ کر چلنے والے ہیں. ہم اس نبی کی امتی ہیں جہاں پورا مکہ ایک طرف تھا، بتوں سے ہوتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر کا اعلان تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ایک اللہ سے. اگر لوگوں کی پٹڑی اور لوگوں کی روش و عادات و اخلاق و اطوار کو دیکھ کے چلنا یہ شریعت میں ممدوح اور اچھا ہوتا تو رسالت میں آپ بھی لوگوں کے طرز پہ چلتے، اکیلے نہ چلتے. حضور نے روش بدلی ہے، انقلاب لایا، طرز بدلی. اور جب شریعت کی دعوت دی، پیسہ آیا، حکومت آئی، اور آئی راستے میں، حضور نے ٹھکرا دی. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابو طالب رسول اللہ کے شفیق چچا جان ہے، بڑا رسول اللہ کی خدمت میں ان کا حصہ ہے. ابو طالب کے پاس آئے تھے مکہ کے لوگ، کہا ہماری بس ہو، نتیجے سے ہماری میٹنگ طے کرا، ہمارے مذاکرات کرا لے، ٹیبل ٹاک پہ لے آ، کوئی فہم و تفہیم بنے. ابو طالب نے کہا کچھ لو اور کچھ دو کے لیے مذاکرات ہوتے ہیں، تم کیا لائے ہو؟ وہ کہنے لگے خوبصورت تین عورت چاہیے. تو عورت اس کے قدموں پہ لا کر ڈھیر. حکومت چاہیے، بلا شرکت غیر ہمارا حکمران، ساورینٹی ان کو دیتا ہے. ہمیشہ بادشاہ آتے کے گلے میں ہار بنا کے ڈالتے. اور اگر دولت چاہیے، یہ لفظ کہہ دے اتنی چاہیے، ہم قدموں میں ڈھیر. ٹھیک، اب تو آپ کی آفرز آ گئی، اب میں بھتیجے سے بات کروں. آئے ہیں ابو طالب، رسالت باب نے بات سنی ہے. کہا چاچو اس کے بدلے میں مجھے کیا دینا ہوگا؟
वद्दू लो तुदहिनु फयुदहिनु। तौहीद में नरम होना पड़ेगा, शरीयत में नरम होना पड़ेगा, दीन की दावत को छोड़ना पड़ेगा। कुछ इनके लिए कुछ लोग कुछ दो की बात करके बुतों के लिए नरम होना पड़ेगा। गोया नऊज़ बिल्लाह में तर्जुमे में समझाने के लिए कहूँ, अल्लाह की शरीयत और दीन के बदले में डंडी मारनी पड़ेगी। रिसालत इमाम ने जो जवाब दिया सीरत इब्न हिशाम में, इमाम इब्न हिशाम ने उसे नकल की। फरमाने लगे या अम्मी लव वज़न शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अम्र महतर। यहाँ जमीन पे उतरा, तुझे हम मोहम्मद मुस्तफा के दाएं हाथ पे रख के तुझे गुलाम और हुजूर को तेरा आका बना देंगे, और चांद मीना के पास दाएं उतार कर मेरे बाएं हाथ पे रखें, और मुझे इख्तियार देकर कहें जब चाहे चढ़ा दे जब चाहे उतार दे, तू स्याह और सफेद का यूं मालिक बन जा। अगर इनसे हो सकता है हो नहीं सकता, अगर ये भी कर ले अला अन अतरुक हाज़ल अम्र, शर्त ये हो कि मैं दीन छोड़ दूं, मैं इन दोनों को जमीन पे दे मारूंगा, मा तक तो दीन नहीं छोड़। ये रिसालत इमाम की मजबूती है। मैं बहुत हैरान होता हूँ, लोग हुज़ूर पाक की दीन के मजबूती नहीं दिखाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर ऐसी पेश करते हैं गोया हुजूर दीन में नरम थे और दीन के हर मसले में बेदीनी को मान लेते थे। नऊज़ु बिल्लाह, यूं नहीं है। मेरे पाक पैगंबर गैरतमंद है, वो शरीयत पर जम जाने वाला है, डट जाने वाला है, और उस पर अपना खून लगाकर कट जाने वाला है, पीछे हट जाने वाला नहीं है। मैंने उस दिन एक मौलवी साहब की हदीस सुनी, मैं कह रहा कि मौलवी साहब वो हदीस पाक आप बयान नहीं करते हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे में। हुज़ूर का फरमान मन कुन्तु मौला हु फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। कौन सा उसका तर्जुमा कर रहे हैं? इसका तर्जुमा दोस्त नहीं होता, इसका तर्जुमा होता है आका। लिहाजा आप हज़रत अली का हक खा रहे हो, आपको ये कहना चाहिए। मैंने कहा मुल्ला जी आज तक मैंने तेरे मुंह से ये लफ्ज़ नहीं सुना कि हुज़ूर पाक ने फरमाया हो और ये हदीस तूने सुना दी हो, मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। ओए लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी उम्मत का वारिस अबू बकर है। तूने आज तक ये बोला, आज तक तुझे कहने की तौफीक हुई? तूने आज तक कहा कि मेरे पाक नबी ने फरमाया ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीही अबू बकर अन यउम्महुम ग़ैरुहु। ओए उम्मतियों, तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, मोहम्मदी आर्डर जारी हो रहा है, उम्मत के लोगों मुसल्ला मेरा हो, मैं न हूँ, तुम में एक आगे नहीं आ सकता, आएगा तो अबू बकर है। तूने आज तक बोला? तूने कभी कहा कि हम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का हक खा रहे हैं इसके लिए बोले? और गैर की लालच की पतरी गिराने के लिए आपने हदीस के तर्जुमों को भी बदल दिया। हालांकि मन कुन्तु मौलाहु की रिवायत जामे तिर्मिज़ी में है, मुस्तदरक में है, सियर में है, तो कैली ने लिखा है, अल-कामिल इब्न अदी में है, जो माना उसका है वही करो, अपने पेट से न लगाओ। चंद नौजवान है, ना ईमान लाए, हज़रत अली मुर्तज़ा के रुतबे से वाकिफ नहीं है, आज से वापसी हो रही है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के सामने कुछ बात पेश हुई तो हुज़ूर पाक ने इन्हें दो तरीकों से समझाया। एक नजरों से बताया कि मेरे और अली की मोहब्बत का ताल्लुक कैसा है, और दूसरा अमल से बताया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौला अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आति मन आदा। अगला जुमला क्यों नहीं पढ़ते? आधा रिवायत का हिस्सा पढ़ते हो? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर फरमाया लोगों, मुझे दोस्त समझते हो, अली को दोस्त मानना पड़ेगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में उसकी मौला अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, अल्लाह जो अली के साथ दोस्ती रखे तो इसके साथ दोस्ती रखे, जो हज़रत अली को दुश्मन बनाए रब तू उसका दुश्मन बन जा। ये मेरे पाक पैगंबर ने हज़रत अली का मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत, रुतबा पहले ये पाक पैगंबर ने हज़रत अली का सुनाया। हम मानते हैं जिस रुतबे का मुनकर पक्का बेईमान है, लेकिन आपने भी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ इंसाफ नहीं किया। आप भी तो इन्हीं को जाकर सुना देते ना कि हज़रत अबू बकर वो है जिसको रिसालत में आपने फरमाया ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीही अबू बकर अन यउम्महुम ग़ैरुहु, मेरे मुसल्ले का वारिस मेरा अबू बकर है। आप भी तो गैरत फरमाते और कहते उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो है जिसके लिए पाक पैगंबर ने फरमाया लौ काना बाक़ी नबिय्युन लकाना उमर, मेरे बाद नबूवत खत्म
آپ یہ بات کرتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا کیف استحی منہ، عائشہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں، وقد تستحی الملائکۃ من، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے بھی تو خلافت راشدہ کا حق ادا نہیں کیا، لیکن کسی کی لالچ میں آ کر آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں جو حدیث کی اس کا معنی دوست تھا اس کو بدل کے آگا بنا دیا۔ یہ کتنی غلطی پائی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں دو آقا نہیں ہو سکتے۔ اگر اس لفظ کا ترجمہ کریں کہ حضرت علی آقا حضور بھی آقا، دوست والا ترجمہ نہ کریں تو ایک وقت میں دو آقا ہونا حرام ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اذا بویا بالخلیفتین، فرمایا ایک وقت میں دو آقا ہو جائیں فقتل الاخر، امیر المؤمنین وقت اسلامی حکم جاری کرے گا کہ دوسرا بننے والے آقا کو قتل کر دو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے جس کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت چڑھتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اگر اس کا ترجمہ کریں کہ حضرت علی بھی آقا حضور بھی آقا ایک وقت میں دو آقا، تو آپ حضرت علی کی عزت کر رہے ہیں، آپ ان کے قتل کا نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں فتویٰ جاری کر رہے ہیں، اور اس فتوے کو اٹھا کے ہم وہیں پھینکیں کہ جہاں پھینکنے کا کو میرا علی کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے، میرا علی کل بھی ولی تھا آج بھی ولی ہے، صرف ولی نہیں ہے ولیوں کا سردار۔ میں صرف علی ولی اللہ نہیں کہتا، علی سردار ولی اللہ کہتا ہوں، علی رئیس ولی اللہ کہتا ہوں، علی قائد ولی اللہ کہتا ہوں۔ صرف ایک بات کی بات نہیں ہے، لیکن حق ہے تو پھر سب کا ہے، صرف ایک کا نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے جملہ کہتے ہوئے یہی بات کر رہا تھا کہ میرے دوستو ہمیں تمام طرح کے معاملات سے وہی بتانا چاہیے جو میرے حضور نے بتایا۔ اتنا بھی نرم پیغمبر کو نہ بتاؤ جتنا آپ لوگوں نے اپنے مزاج پر قیاس کر لیا۔ میرا پاس نبی خوددار ہے، دین پہ ڈٹنے والا ہے، دین پہ استقامت رکھ کے مستقیم بننے والا ہے۔ اور چچا کو کہا میرے چچا شریعت میں ڈنڈی ماروں اور یہ عورت دے دے، شریعت میں ڈنڈی ماروں یہ دولت دے دے، شریعت میں ڈنڈی ماروں اور یہ مجھے سلطنت اور ریاست دے دے، تو لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته، سورج چاند ستارے بھی میرے ہاتھوں پہ رکھ دے میں انہیں پھینک دوں اور اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑوں۔ یہ ہے پیغمبر کی مضبوطی، یہ ہے پیغمبر کی استقامت۔ تو میرے دوستو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے لیے مضبوط رہے، اور آج ہم دنیا کی لالچ کی خاطر کیوں پیغمبر سے غداری کر جائیں، پوچھو گی پیغمبر۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی نعمت کے دو حصے ہیں، ایک نعمت ہے اس کی دو شکیں، اس دھرتی کے اس سے بڑھ کے ہماری نعمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو پہلی نعمت، ایک ہی نعمت کا پہلا حصہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کے اس دھرتی پہ نعمت نہیں۔ دوسرا حصہ رسالت مآب کا امتی ہونا ہے۔ ایمان میں یہ قرآن اور شریعت سب آ گئی، ایمان تو پچھلی امتوں کے سچے مسلمانوں کو بھی تھا۔ پھر دوسرے نعمت کا حصہ وہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام خاتم النبیین صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور نبوت آخر آقا، نبوت محمدیہ کا ہمیں مل جانا بڑی نعمت ہے۔ اور یہ وہ نعمت نہیں ہے جسے میں کہوں، جسے مولانا کہے، جسے قاری صاحب کہے، جسے پیر کہے، فقیر کہے، فقیر کہے، ولی کہے، کتب کہے، غوث کہے، ابدال کہے، تابعی کہے، صحابی کہے، وہ نہیں ہے۔ جسے نبی کہے وہ نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے نعمت فرمائی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا لوگوں میں نے تم پہ نعمت کی یقین کر دی ہے کہ تمہیں میں نے اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، یہ وہ نعمت ہے۔ اور سنو سورۃ تکاثر پارہ نمبر 30 کی آخری آیت، رب کریم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عن النعیم نہیں ہے، عن النعیم نہیں ہے، اس کو نکرہ کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ نکرہ کا اطلاق عموم پہ ہوتا ہے، والنکرہ تقتضی العموم، کیا مطلب؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی نعمت رسالت مآب کے اعطاء تک سب نعمتوں کے بارے میں جب تک اللہ پوچھ نہیں لے گا تمہارے قدم قیامت میں ہل لیں۔ ما زالت قدم عبد حتی یسأل عن اربع،
شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا فضائل اعمال اٹھاکر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ جو نعمت رسول اللہ کی ذات اور ایمان کی ہمیں ملی ہے، اس پر ہم دنیا کو ترجیح دے کر بیٹھ جائیں اور اپنی اولاد کو صرف دنیا پہ، اپنے مال کو صرف دنیا پہ، اپنی صلاحیتوں کو صرف دنیا پہ، اپنی طاقت کو صرف دنیا پہ، اپنے کاروبار کو صرف دنیا پہ، اپنے